وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی طرف سے بخشش حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، کوششیں کرو، توبہ کر کے فرائض واجبات سنت مؤکدہ ادا کر کے، عبادات بجا لا کر، اور عمل میں اخلاص اختیار کر کے مغفرت حاصل کرو اور جنت حاصل کرو۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں، وہ اتنی چوڑی ہے کہ سارے آسمان و زمین اس میں آ سکتے ہیں۔ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے، اس طرح بیان ہے کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان و زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں، یعنی ساتوں آسمان کو ایک سیدھ میں کر دیا جائے اور انہیں جوڑ دیا جائے، اور ساتوں زمینوں کو ایک سیدھ میں کر کے جوڑ دیا جائے اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے، تو بھی جنت اتنی وسیع ہے کہ اس کی چوڑائی کے اندر یہ سارے آسمان و زمین آ جائیں۔ جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا کیا عالم ہوگا۔ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اوپر فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ثابت یہ ہوا کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں، موجود ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ کی راہ میں دو، تمہیں اللہ کی رحمت سے اور ملے گا۔ بعض لوگ جب پریشانی آتی ہے تو بلائیں دور کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پر وہ صدقے اور خیرات سے غافل ہوتے ہیں۔ متقی لوگ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ متقی لوگ خوشی میں، رنج میں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عام طور پر دستور یہی ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب فراوانی ہے، خوشی کا موقع ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن متقی لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی لوگ غصہ پینے والے ہیں، وہ غصے کو برداشت کرتے ہیں اور پی جاتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الادب، باب الحذر من الغضب، باب نمبر 76، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال للنبی اوصنی، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال لا تغضب، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر۔ فردد مرارا قال لا تغضب، اسے بار بار یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کر، یعنی وہ کہتے رہے کہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور آپ نے بار بار یہ نصیحت فرمائی، غصہ نہ کر۔ امام طبرانی نے اس بات کو بیان کیا، الترغیب والترہیب، تیسری جلد، صفحہ نمبر 300۔
عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر جنتی بننا ہے تو غصے پر کنٹرول کر۔ دیکھیں، غصہ ایک انسان کی فطرت ہے، فطری تقاضے ہوتے ہیں کہ بات بری لگ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو اس سے تو انسان کو کنٹرول نہیں ہے، لیکن اب اس غصے کا اظہار نہ کرے، اور اگر اس غصے کا اظہار کرے تو شریعت کے حدود میں رہ کر کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، کسی کے حقوق پامال نہ کرے، شریعت کے حدود میں رہے، اور جو اس طرح کرتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ جہاں تک تعلق ہے غصہ پینے کا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین کے معاملات میں انسان میں غیرت ہونی چاہیے، اور دین کے نقصان پر اس کا دل جلنا چاہیے، اور غصہ بھی آنا چاہیے، لیکن اس غصے کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو اس میں فضیلت یہ ہے کہ دنیاوی نقصان کی صورت میں انسان صبر کرے اور عفو و درگزر سے کام لے اور معاف کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دینی معاملات میں نقصان ہو جائے تو ہم اگنور کرتے ہیں، اور دنیاوی نقصان ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔